الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین محترم، آج کی اس محفل میں مکتب دعوہ توحید جاریہ صافیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر طریقہ محمد بن لادن کی مسجد میں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب خطیب سے ڈاکٹر عبدالباسط عظیم صاحب، جو مسجد نبی میں تحریر کر رہے ہیں اور مسجد نبی میں ان کا روزانہ درس ہوتا ہے اردو میں. تو یہ ہماری نصیب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے واقعی نصیحت کرنے کے لیے علماء ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے دعوت پر مسئلے کے لیے کو قبول فرمائیں اور آپ سب کو حاضری بھی قبول فرمائیں. اس قرآن کے کتاب میں جن کا ذکر تعاون ہے، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے اور شیخ صاحب کو حق بیان کرنے اور سب کو پر عمل کرنے کی توفیق ہے. تو ابھی میں دعوت دوں گا بغیر تجویز وغیرہ کے ساتھ کو کیا کوشش میں اور اپنے خیالات کے ساتھ سنائیں. شیخ صاحب کا موضوع ہے زیارت مدینہ منورہ تعلیمات مسجد کی روشنی میں مصنوعی مشروع جو دعوتیں ہیں اس کے آداب تعلیمات وغیرہ. تو پونے گھنٹے کا بیان ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی سوالات وغیرہ ہوں گے تو کام کر سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے ساتھ وہاں بیان کرنے اور سب کو حق قبول کرنے کی کوشش ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو کوئی مدینہ میں موت حاصل کر سکے وہ مدینہ میں موت حاصل کرے، کیونکہ جسے مدینہ میں موت آئے گی اس کے حق میں روز قیامت شفاعت کروں گا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ان گنت درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. میرے بھائیوں، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ مکہ مدینہ جس کا نام ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ان دو عظیم شہروں میں زندگی گزاریں، یہاں آئیں، یہاں جائیں، ان کی زیارت کریں. میرے بھائیوں، مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑنے کا پروگرام بنایا تو آپ کو جس شہر کی طرف ہجرت کا حکم ملا وہ مدینہ منورہ تھا. مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سنہری 10 سال گزارے ہیں. مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس میں آپ فوت ہوئے. مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس میں آپ کی قبر بنی. مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس شہر میں روز قیامت آپ کو اٹھایا جائے گا. مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس نے ان لوگوں کو گلے لگایا
जिन्हें उनके अपने शहर मक्का मुकरमा से निकाल दिया गया था। मदीना मुनव्वरा वो अदीम शहर है जिसमें 10 साल तक मुतवातिर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नाज़िल होता रहा। मदीना मुनव्वरा वो अदीम शहर है जिसे मुसलमानों के पहले दारुल हुकूमत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मदीना मुनव्वरा वो अजीम शहर है जिसके फ़ज़ाइल में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो शहर है जिसमें दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, ये वो शहर है जिसमें ताउन की बीमारी दाखिल नहीं हो सकेगी, ये वो शहर है जिसकी सरहदों पे फरिश्तों का पहरा है। मेरे भाई, मदीना मुनव्वरा वो अदीम शहर है जिसके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक़्त आएगा, यमन फतह होगा, इराक फतह होगा, शाम फतह होगा और कई लोग मदीना छोड़ के इराक, शाम, यमन की दौलत की तरफ देखेंगे और वहाँ चले जाएंगे। फरमाया लेकिन अगर उन्हें इल्म हो, उन्हें एहसास हो तो मदीना उनके लिए बेहतर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, ये सब अहादीस तो मैंने आपके सामने बयान की हैं, सब की सब सही हैं, किसी ज़ईफ़ हदीस को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मदीना के मसाइब पे, मदीना की मुश्किलात पे सब्र किया तो मैं रोज़े क़यामत उसके हक में शफाअत करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि मदीना में रहे, मदीना के मसाइब, मुश्किलात, महंगाई के ऊपर सब्र करे। तो मेरे भाइयों, ये है वो मदीना मुनव्वरा। इसी मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की 2 अजीम मस्जिदें हैं, उनमें से एक का नाम मस्जिद नबवी है और दूसरी का नाम मस्जिद क़ुबा है। मस्जिद नबवी के बारे में तो खैर तफसील से गुफ्तगू होगी। मस्जिद क़ुबा वो अजीम मस्जिद है जिसके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने घर में वुज़ू करे, कौन सा घर? जो मदीना में है, मक्का के घर की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के घर की बात नहीं हो रही। फरमाया जो अपने घर में वुज़ू करे और मेरी इस मस्जिद क़ुबा में आए और यहाँ पे आके नमाज अदा करे, उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक मस्जिद नबवी का एजाज़ ये है कि फरमाते हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस हदीस को जो बयान करने लगा हूँ, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों अपनी अपनी हदीस की कुतुब में लाए हैं कि सलातुन फी मस्जिदी खैरुन मिन अल्फि सलातिन फी मा सिवा इल्लल मस्जिद हराम। आप फरमाते हैं कि मेरी ये मस्जिद, कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी। फरमाते हैं मेरी इस मस्जिद की एक नमाज दीगर मस्जिदों की 1000 नमाजों से बेहतर है सवाए मस्जिद हराम। और वो जो रवायत आती है 50,000 की, मेरे भाइयों वो ज़ईफ़ है, वो इब्ने माजा में आती है। सही रवायत बुखारी में आती है, ज़ईफ़ इब्ने माजा में आती है। उसमें एक रावी है अबुल खत्ताब दिमश्की, और उनकी वजह से वो हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए सही बात यह है कि मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ें तो 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और ये सवाब थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक बात ज़हन में रहे कि मदीना के जितने भी फ़ज़ाइल हों, मदीना को आप जो भी इजाज़ात दे दें, मदीना की जितनी भी बरक़ात आप बयान कर दें, लेकिन वो शहर जिसमें आप रह रहे हैं, जिसे मक्का कहते हैं, ये मदीना से अफजल है। ये गलतफहमी दूर कर देना बहुत ज़रूरी है। मदीना से मोहब्बत हर मुसलमान को है, लेकिन उस मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप इतना मुबालगा करें कि मदीना को आप मक्का से भी अफजल करार दे दें, तो ये गलत होगा, हदीस के खिलाफ होगा। उस हदीस के खिलाफ जिसे रिवायत करते हैं इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी, और सहाबी का नाम है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के जा रहे थे, मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, मैंने आपको देखा, आप अपनी ऊँटनी पे सवार थे, मक्का पे आखिरी निगाहें डाल रहे थे और कह रहे थे वल्लाहि इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाह वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतुक। आप फरमा रहे हैं, मेरे और आपके नबी कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ मक्का, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि इस पूरी कायनात में सबसे बेहतर शहर तू है, और जिस शहर से अल्लाह तबारक व तआला को
सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो तू है, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, इसलिए कि तेरे बशिंदों ने मुझे इतना तंग किया है कि मैं तुझे दागे मुफारकत देने पे मजबूर हो गया हूँ। अगर ये बात न होती तो मैं तुझे कभी भी छोड़ के ना जाता। इस रवायत से क्या मालूम हुआ, जो शहर अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है वो कौन सा शहर है? मक्का। हमारे कई दोस्त पाको हिंद में एक मनगढ़ंत रवायत बयान करते हैं, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं ताकि आप उससे खबरदार रहें। और ये वो रवायत है जिसे इमाम हाकिम ने बयान किया है। इमाम हाकिम की किताब, हदीस की किताब, बहुत अजीम किताब है, लेकिन उसमें चंद एक रवायात ज़ईफ भी हैं और कई मनगढ़ंत और मौदू भी हैं। उन्हीं में से एक रवायत ये है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से जा रहे थे तो आपने अल्लाह ताला को मुखातब करके कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे उस शहर से निकाला है जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। वो कौन सा? जी आवाज नहीं आ रही, लगता है मेरे साथ नहीं है। आप फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, तूने मुझे उस शहर से निकाला है जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। कौन सा शहर हुआ? मक्का। अब मुझे उस शहर में ले जा जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। वो कौन सा हुआ? मदीना। ये रवायत मनगढ़ंत है, मैं सनद के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप इसका माना ही देख लें, इसके माना के ऊपर गौर कर लें। इसका माना ये हुआ कि जिस शहर से अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो मदीना है, और जिस शहर से अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो मक्का है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत और है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और है, और अल्लाह की कसम ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि अल्लाह को जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल को उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना हो, ये नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि मदीना मुनव्वरा के बहुत फजाइल हैं, उनमें से एक मस्जिद नबवी है जिसके बारे में एक हदीस बयान कर चुका हूँ, और दूसरी हदीस वो है जिसमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस हदीस को भी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है कि ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, अल मस्जिदिल हराम और व मस्जिदी हादा वल मस्जिदिल अक्सा। आप फरमाते हैं कि दुनिया में तीन ऐसी जगह हैं, दुनिया में तीन ऐसी जगह हैं जिनकी खातर सवाब के लिए, इबादत के लिए सफर किया जा सकता है। नंबर एक मस्जिद हराम, दूसरे नंबर पे मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पे मस्जिद अक्सा। मेरे भाई इस हदीस के ऊपर गौर करना, ये हदीस आपने कई बार सुनी होगी, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता, इस हदीस का आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं इस हदीस के जरिए आपकी चंद गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। आप फरमा रहे हैं दुनिया में सिर्फ तीन जगह हैं जिनकी खातर सवाब के लिए सफर किया जा सकता है, और वो तीन मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। अब मुझे बताइए, आप में से कोई मक्का से इसलिए सफर करे मदीना का कि मस्जिद कुबा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, क्या इस हदीस की रूह से उसका सफर जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। हालांकि मस्जिद है, मस्जिद भी आम मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद है जिसका इतना सवाब है कि मदीना में जो आपका घर है उसमें से वुजू करके अगर आप उसमें जाएं तो उम्रे का सवाब मिलेगा। तो जब मस्जिद कुबा की खातर सफर करना जायज नहीं है, तो ईरान, इराक, इंडिया के मज़ारों और दरबारों की खातर सफर करना जायज होगा? किसी की कब्र की खातर सफर करना जायज होगा? मेरे भाई, वो कब्रें जो आपके शहर में हैं, आपके गांव में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, शरीयत कहती है आप उनकी ज़ियारत करें ताकि आपको मौत याद आए, ताकि आपको आखिरत याद आए। आप कब्र वालों के लिए दुआ करें, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ऊपर अमल करें, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी कब्र की खातर सफर करना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, ये हदीस बता रही है बिल्कुल गलत है। कोई साहब कह सकते हैं कि जो हदीस आपने पढ़ी है इसमें तो मस्जिदों का जिक्र है, इसमें कब्रों का जिक्र नहीं है, पहाड़ों का जिक्र नहीं है, किसी और चीज का जिक्र नहीं है। मेरे भाई आइए मैं आपके सामने एक और रवायत रखता हूं जिससे वादे हो जाएगा कि इस हदीस का जो मतलब मैंने बयान किया है वही दुरुस्त है। अब जो हदीस बयान करने लगा हूं इसे इमाम नसाई रहमहुल्लाह रवायत करते हैं, हदीस सही है, और हदीस बयान करने वाले सहाबी का नाम है जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं कि मैं तूर पहाड़ की ज़ियारत करिएगा गया। किस पहाड़ की ज़ियारत करिए? तूर पहाड़ आम पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? वो अजीम पहाड़ जिसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ।
یعنی کہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، کس پہاڑ کے اوپر؟ طور پہاڑ کے اوپر۔ اس سے پہلے جب بھی وحی آتی تھی فرشتے کے ذریعے خواب میں دل میں ڈال دی جاتی، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا۔ اتنا عظیم پہاڑ ہے۔ جناب ابو ہریرہ اس کی زیارت کے لیے گئے ہیں، صحابی کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو ایک اور صحابی بصرہ بن ابو بصرہ غفاری کہنے لگے ابو ہریرہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ تم طور پہاڑ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی قسم تمہیں کبھی جانے نہ دیتا۔ کیوں نہ جانے دیتے بھی؟ کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے؟ کہا اس لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کی خاطر سفر کرنا جائز ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ چاہے کوئی پہاڑ ہو، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے کوئی دربار ہو، کسی کی خاطر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ علم کے لیے سفر کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ علم کے لیے سفر کر رہے ہیں، جگہ کے لیے نہیں۔ وہ علم چاہے آپ کو انڈیا میں ملے، چاہے پاکستان میں ملے، چاہے امریکہ میں ملے، چاہے برطانیہ میں ملے، یہ سفر علم کا سفر ہے، جگہ کا سفر نہیں ہے۔ آپ رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی ثواب کا سفر ہے، وہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ وہاں مقصد جگہ نہیں ہے، رشتہ دار ہے، وہ جدھر بھی ہو۔ آپ کسی عالم دین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جائز ہے، نیکی کا سفر ہے۔ یہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ آپ عالم دین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جگہ کی خاطر نہیں جا رہے۔ عالم دین جدھر بھی مل جائے آپ اسے ملنے کے لیے جائیں گے۔ بہرحال میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ مدینہ کا سفر اگر ہوگا تو مسجد کی خاطر ہوگا، آپ کی قبر کی خاطر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں ہوں، مسجد بھی ہو قبر بھی ہو، لیکن اگر صرف آپ کی نیت یہ ہے کہ میں قبر کی خاطر جا رہا ہوں، سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے بھائی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ سفر درست نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہ وہ مسئلہ ہے جس کی خاطر بڑے بڑے علماء کرام نے مار کھائی ہے، جیل گئے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو یہ مسئلہ بیان کرنے کی خاطر جیل میں ڈالا گیا، گدھے کے اوپر بٹھا کے شہر میں پھرایا گیا، انہیں مارا گیا، لیکن وہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ اس لیے میرے بھائی مدینہ منورہ میں جانے کا مقصد پہلے نمبر پہ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی۔ جب مسجد نبوی آپ چلے جائیں گے، وہاں جا کے 2 رکعتیں ادا کریں گے، تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ قبر نبوی پہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں آ کے بڑے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں گے۔ کون سا درود پڑھیں گے؟ 1000ویں کے تاج؟ جی بھائی وہ 1000ویں اور تاج کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فوائد ہیں، ان سے آپ محروم رہیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم اگر 1000ویں اور تاج کے یہ فضائل ہیں جو تم نے گھر میں بنائے ہیں، تو وہ درود جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے فضائل کتنے ہوں گے، اس کے فوائد کتنے ہوں گے، اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ اس لیے سب سے بہتر درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ وہاں جا کے درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد آپ بڑے ادب و احترام سے سلام پڑھیں۔ اور سب سے بہتر سلام وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ سلام آپ خود سنتے ہیں؟ میرے بھائی اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، اور یہ وہ روایت ہے جسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام بہقی نے حیات الانبیاء میں روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دور سے درود پڑے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو قبر کے پاس آ کے پڑے میں خود سنتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، گھر میں بنائی گئی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی کا نام ہے محمد ابن مروان السدی الصغیر۔ کیا نام ہے آدمی کا میرے بھائی؟ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ ہیں یا میں اکیلا ہی چھوڑ ڈال رہا ہوں؟ جی کیا نام ہے راوی کا؟ محمد ابن مروان السدی الصغیر۔ یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں الکذاب، یہ بہت جھوٹ بولنے والا تھا۔ اور میرے بھائی جس حدیث کے روایت کرنے والوں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو جھوٹا ہو، اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، عمل کرنا دور کی بات ہے۔ بیان بھی صرف وہ کر سکتا ہے
جو یہ بیان کرے، یہ وعدے کرے کہ من گڑت ہے، گھر میں بنائی گئی ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سلام آپ تک پہنچتا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام نسائی روایت کرتے ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغوننی عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں، میرے محبوب کے اوپر سلام کی باری آئی، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ زمین میں چلو پھرو، جو کوئی میرے محبوب کے اوپر سلام پڑے وہ سلام میرے محبوب تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی یہ ڈیوٹی کن کی ہے؟ کن کی ڈیوٹی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے، اگر آئندہ آپ مدینہ جانے لگے اور آپ سے کوئی کہے میرا سلام پڑھ دینا، تو کیا کہیں گے اس سے کہیں یہ ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے، معصوم مخلوق کی لگائی ہے، ان فرشتوں کی لگائی ہے جو بھولتے نہیں ہیں، ان کی لگائی ہے جو ابھی پہنچا دیں گے۔ میں گنہگار، بھولنے والا، پتہ نہیں کب پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، اللہ نے ڈیوٹی میری نہیں لگائی، فرشتوں کی لگائی ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائی درود جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچتا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے کمروں کو قبریں نہ بناؤ، ان میں تلاوت کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو۔ ولا تتخذوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، میلہ نہ بناؤ، رش نہ قائم کرو، جمگٹے نہ قائم کرو۔ عید عربی کا لفظ ہے، عاد یعود، وہ چیز جو بار بار آئے، یعنی کہ میری قبر پہ بار بار نہیں آنا، بار بار میری قبر پہ آ کے رش قائم نہیں کرنا، جمگٹے قائم نہیں کرنے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول آپ کی قبر پہ نہیں آئیں گے تو سلام کیسے پڑھیں گے، درود کیسے پڑھیں گے؟ اسی حدیث میں فرمایا صلو علیہ، تم درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس لیے میرے بھائی آپ کی قبر پہ آ کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھنا ہے، ادب و احترام سے، لیکن عبادت کا انداز نہ ہو، نماز والا انداز نہ ہو، ایسے نہ ہو جیسے آپ نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا انداز اگر سجدہ ہے تو میرے رب کو سجدہ ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کئی بھائی مسجد کے کئی کونوں میں کھڑے ہو کے اس انداز میں سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، گنبد کی طرف منہ کر کے۔ میرے بھائی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز تو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کیے، بعد میں کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ کے خادم جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حدیث ترمذی شریف کی، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی اور کو نہیں ہوگی، اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تھے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور ترمذی شریف کی دوسری حدیث جناب امیر معاویہ فرماتے ہیں من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ بات اچھی لگے کہ میں آؤں اور لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائی سلام لینے کے لیے کھڑا ہونا اور چیز ہے، معانقے کے لیے گلے لگانے کے لیے کھڑا ہونا اور چیز ہے، وہ بھی کھڑا ہے آپ بھی کھڑے ہوں گے، لیکن وہ انداز جو عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جج سب آئے سب کھڑے ہو گئے، کیا سلام لینے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، جب تک وہ بیٹھے گا نہیں بیٹھیں گے نہیں۔ اسکول میں ٹیچر داخل ہوتا ہے سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹینڈ اپ، کیا یہ سلام لینے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، یہ انداز غلط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اپنی زندگی میں پسند نہیں کیے تو فوت ہونے کے بعد کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی سلام پڑھیں، درود پڑھیں، ادب و احترام سے پڑھیں، لیکن عبادت والا انداز نہ ہو، عبادت والا انداز خاص ہے رب العالمین کے۔ اب قبر پہ جا کے آپ سے مانگنا کیا ہے؟ اتنا لمبا سفر کر کے آپ گئے ہیں مکہ سے، پاکستان سے گئے ہیں، مانگیں گے کیا؟ جی بیٹا بارش، رزق، چلو یار کچھ اور نہ صحیح شفاعت تو مانگ لینی چاہیے نا، شفاعت بھی نہیں مانگنی؟ شفاعت کے منکر ہیں آپ؟ نہیں، اللہ کی قسم شفاعت کے منکر نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت برحق ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے بھی اور میرے ان بھائیوں کو ان میں شامل کر جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آیت الکرسی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کی اجازت سے بغیر شفاعت کرے؟
شفاعت آپ کی، لیکن ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کی اجازت اللہ دے گا۔ جب شفاعت کا مالک اللہ ہے تو پھر شفاعت کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ اس لیے آپ کی قبر پہ جا کے کچھ نہیں مانگنا، نہ شفاعت مانگنی ہے اور نہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کہتے ہیں نا بھائی کہیں چلے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم کون سا بیٹا مانگ رہے ہیں، ہم کون سا رزق مانگ رہے ہیں، صرف یہی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ میرے بھائی یہ بھی درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیسے درست نہیں؟ قرآن پاک میں آیا، کہاں پہ آیا ہے؟ کہتے ہیں 5واں سپارہ پڑھ لیں۔ کیا جی 5ویں سپارے میں؟ 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اس وقت اگر آپ کے پاس آ جاتے، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحمتیں کرنے والا پاتے۔ کہتے ہیں لوگ جی قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ جب گناہ ہو جائیں، جب اپنے اوپر گناہوں کا ظلم کر لو تو اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ میرے بھائی یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کو سب سے بہتر کون سنتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ نے کہہ دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کی لوگوں کے سامنے تفسیر کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ قرآن پاک نازل ہم نے کیا، بیان آپ نے کرنا ہے، اس کا مطلب لوگوں کو آپ نے سمجھانا ہے، اس کا معنی و مفہوم لوگوں کو آپ نے بتانا ہے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی میری آواز صحیح سمجھ آ رہی؟ گونج کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آواز صحیح سمجھ نہ آ رہی ہو؟ صحیح سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو آئیے اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والی جناب عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، میری اور آپ کی ماں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیگم، آپ کی لاڈلی بیگم، وہ بیگم جو جنت میں بھی آپ کی بیگم ہوگی، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں آئی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارأسا، ہائے میرا سر۔ آپ نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے کہا عائشہ ذاتی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا، وانا حی، لیکن بات یہ ہے کہ میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، تم فوت ہو گئی اور میں زندہ نہ ہوا تو تمہارے لیے دعا نہیں کر سکوں گا۔ یہ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ بھول بھی گئے، کس کتاب کا ہے؟ صحیح بخاری کا۔ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ کون سے صحابی نے؟ جی جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو کیا کہہ رہی ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوئی، میں نے کہا ہائے اللہ کے رسول میرا سر، آپ نے کہا عائشہ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تو تمہارے لیے دعائیں مغفرت بھی کروں گا، تمہارے لیے عام دعائیں بھی کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ امتیوں کے لیے دعائیں کریں، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو مسئلہ تو یہاں حل ہو گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن لوگوں نے ہمیں کہانیاں سنائیں، لوگوں نے ہمیں ایسے واقعات سنا دیے جن واقعات میں آ کر، جذبات میں آ کر ہم جب قبر پہ آتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، مانگتے ہیں، کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی بیگم مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہ قصے کہانیاں بھی غلط اور ہمارا یہ انداز بھی غلط۔ انہیں قصے کہانیوں میں سے ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ خبردار رہیں، تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے،
تاکہ آپ کا کوئی عقیدہ خراب نہ کر سکے، تاکہ آپ کسی کی اصلاح کر سکیں، تاکہ آپ کسی کو جنت کی راہ پہ لگا سکیں، تاکہ آپ کسی کو جہنم میں جانے سے بچا سکیں۔ اور اب میں دیکھوں گا آپ حوالہ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے، میں نے سوال کرنا ہے دھیان سے، یہ نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ادھر ہوں اور پاکستان پہنچ جائیں، نہیں میرے ساتھ رہیں۔ یہ واقعہ جو بیان کرنے لگا ہوں اسے روایت کیا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، ابن ابی شیبہ نے، کون سے امام نے؟ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعے کو روایت کرنے والے آدمی کا نام ہے مالک الدار۔ مالک الدار، مالک الدار کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، فصل اگ نہیں رہی تھی، کہ سالی تھی۔ تو ایک آدمی آپ کی قبر پہ آیا اور آ کے کہا استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں، بارش مانگیں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ مالک دار کہتے ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا یہ دعا کرتے، بعد میں جب وہ سویا تو اسے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ یہ خواب ہے نا جو خواب یہ ہمیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بیان کیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا ہے، میں نے دین، اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جو ہمیں خواب آئے اس کو ہم جانچ لیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر قرآن کے مطابق وہ ٹھیک ہے، قرآن کے خلاف سمجھ لیں شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن ہم نے الٹ کیا، ہم کہتے ہیں خواب اصل ہے، ہم خواب کے مطابق قرآن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین خوابوں کے آنے سے پہلے مکمل ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دین دے کے گیا تھے؟ 80% کہ 90%؟ 100%؟ میرے اور آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی کہ ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی نہیں بنا سکتے۔ جی ہاں، اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ خواب آیا اس آدمی کو، کس آدمی کو؟ جو یہ کہہ کے گیا تھا اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں، اللہ سے بارش مانگے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اس کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس آدمی سے کہا عمر کے پاس جاؤ، عمر کے پاس، اور اسے میرا سلام کہو اور اسے یہ خوشخبری دو کہ تمہارے اوپر بارش نازل ہونے والی ہے۔ لو جی، ثابت ہو گیا کہ آپ کی قبر پہ آئیں، وہاں پہ آپ سے درخواست کریں، دعا کی تو آپ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، ان قصوں نے ہمارے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان قصوں کی حقیقت کیا ہے، یہ کہانیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ قابل اعتبار ہیں کہ نہیں، کیا بخاری شریف میں آئی ہیں، کیا قرآن میں آئی ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، مالک الدار اسے روایت کر رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے مالک الدار؟ کہتا ہے ایک آدمی آیا تھا آپ کی قبر کے پاس۔ کون آدمی بھائی؟ ہمیں بتاؤ کون آدمی، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں ایسے ہی، بتاؤ کون تھا؟ وہ تو نہ بتا سکا، ایک اور صاحب بولے، ایک اور صاحب بولے، ان کا نام ہے سیف بن عمر التمیمی۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں یہ آدمی کون تھا۔ کون تھا جی؟ کہتے ہیں یہ صحابی رسول جناب بلال ابن حارث المزنی تھے۔ کون تھے؟ بلال ابن حارث المزنی تھے۔ ہم نے کہا ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، تم کون ہو، خدا اپنے پر تعارف کراؤ۔ اس کا تعارف علماء کرام نے کرایا کہ سیف بن عمر التمیمی وہ آدمی ہے جس کے ضعیف ہونے پہ تمام علماء حدیث کا اتفاق ہے، تمام علماء حدیث کا اتفاق ہے۔ خود یہ ناقابل اعتبار آدمی ہے، ناقابل اعتماد آدمی ہے، اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹی حدیثیں گھر میں بنایا کرتا تھا اور انہیں اللہ کے رسول کے نام پہ منسوب کر دیا کرتا تھا۔ ایسے آدمی کی کہانی آپ مانیں گے؟ کہاں گئی وہ حدیث اس میں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے آپ کی طرف بات منسوخ کرنے سے پہلے، آپ کی طرف حدیث منسوخ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ حدیث واقعی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔
اور میرے بھائی یہ جو کہانی ہے یہ مان بھی لے تو خواب ہے، خواب کی قرآن کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو لوگوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ جی میرے خواب میں اللہ کے رسول آئے، مجھے کہا ٹکٹ دو، مجھے کہا ہوٹل دو، میری میزبانی کرو، وہ کرو، یہ کرو، اور کہتے ہیں جی جس کے خواب میں اللہ کے رسول آ گئے وہ اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی میرا اس حدیث کے اوپر ایمان ہے جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ بالکل حدیث صحیح ہے، لیکن پہلے یہ تو گارنٹی دو کہ تمہارے خواب میں اللہ کے رسول ہی آئے یا کوئی اور نہیں آیا۔ میرے بھائی اگر اللہ کے رسول کی شکل میں کوئی آئے تو اللہ کے رسول ہی ہیں، شیطان اس شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان اس سے ملتی جلتی کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ جس کو خواب آئے اس سے پوچھا جائے اللہ کے رسول کو تم نے خواب میں دیکھا ہے، آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ اگر وہ کہے دودھ کی طرح سفید تھی، نورانی چہرہ تھا، تو مان لے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کالی تھی، اس میں صرف 11 سفید بال تھے۔ اس میں کتنے سفید بال تھے؟ صرف 11۔ تو جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی، جان لو یا خود یہ جھوٹ بول رہا ہے یا جو اس کو خواب میں ملا ہے وہ شیطان اس کو دھوکہ دے گیا ہے۔ شیطان اس کو دھوکہ دے گیا ہے، شیطان وار کر گیا اس کے ساتھ۔ اور شیطان تو وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اور جنت سے نکلوایا تھا کہ نہیں نکلوایا تھا؟ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو نکلوا دیا۔ یہ تو عام سا آدمی ہے، اس کو شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے۔ تو ایسے خوابوں کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی قرآن و حدیث کے مقابلے میں؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے آپ خوابوں کی بنیاد پہ دین کو تبدیل کر رہے ہیں، کیوں میرے بھائی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث ایک حقیقت ہے میرے بھائی۔ دوسرے صاحب بولے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک اور خواب بھی ہے۔ ہم نے کہا جی اب کون سا خواب ہے؟ کہتے ہیں جی خواب یہ ہے اب کہ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں تاریخ دمشق میں کہ جناب بلال، پہلے بلال سے بلال ابن حارث پہلے واقعے میں، اب ہیں جناب بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی وہ مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے تھے، وہاں پہ ان کو خواب آیا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، آپ نے کہا ما هذه الجفوة یا بلال، بلال کیوں ہم سے بے رخی کر رہے ہو؟ کیوں بے رخی کر رہے ہو؟ اما آن لک ان تزورنا، کیا وقت نہیں آیا کہ ہماری مدینہ میں آ کے زیارت کرو؟ جناب بلال اٹھے بڑے پریشان، بڑے غمگین، اونٹنی کے اوپر بیٹھے سیدھا مدینے آ گئے، آپ کی قبر پہ آئے، قبر پہ چہرے کو رگڑنے لگے، قبر پہ چہرے کو رگڑنے لگے، اور پھر حسن و حسین پہنچ گیا، ان کو گلے لگایا، معانقہ کیا، بوسے دیے۔ حسن و حسین نے کہا بلال ہماری ایک درخواست ہے۔ بتاؤ بھئی کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے کہ وہ اذان دو جو اذان تم اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بلال سحری کے وقت مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ گئے، اذان شروع ہوگی سحری کی، اللہ اکبر کہا، مدینہ میں گونج پیدا ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، گونج میں اضافہ ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، عورتیں پردہ دار عورتیں گھروں سے باہر آ گئیں، یہ آواز کون سی آ رہی ہے؟ اذان ختم ہوئی تو یہ منظر تھا کہ پورا مدینہ رو رہا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ کس امام نے بیان کیا ہے؟ ابن عساکر نے، تاریخ دمشق میں، اللہ کو خوش رکھے۔ میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ پھر خواب لے آئے آپ ہمارے سامنے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں خواب پیش کرتے ہو، خواب بعد میں آئے ہیں، دین پہلے مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب بھی سچا نہیں ہے، کیونکہ خواب میں دو آدمی ہیں جو مجہول ہیں، جو نامعلوم ہیں، جن کے قواعد کا پتہ نہیں چل سکا، جن کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک سلیمان ابن بلال ہے اور دوسرا ابراہیم بن محمد ابن سلیمان ابن بلال ہے۔ یہ دونوں راوی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ حدیث من گڑت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھتی ہے، وہ کہتے ہیں وہی قصۃ بینۃ الوضع، کہ اس کا من گڑت ہونا بالکل واضح، یہ من گڑت ہے، بالکل واضح طور پہ یہ من گڑت قصہ کہانی ہے۔ تو میرے بھائی ایسے قصہ کہانیوں کی بنیاد پہ لوگوں کا عقیدہ کیوں خراب کرتے ہیں؟ ایک تیسرے صاحب بولے، کہنے لگے ہمارے پاس ایک اور بھی خواب ہے۔
مسئلہ ہے سارے خواب حدیث نہیں سناتے ہمیں، کوئی سارے خواب ہی سناتے ہیں ہمیں. اب کیا خواب آیا جی؟ کہتے ہیں جی اب یہ خواب ہے اتبی کا خواب. یہ شاید سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا اتبی کا خواب. اتبی ایک آدمی ہے، اس کا پورا نام ہے محمد ابن عبداللہ. یہ آدمی کہتا ہے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا اور آپ سے کہا یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جئتک مستغفرا لذنبی مستشفیعا الی ربی. کہ دیہاتی آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، قرآن میں آتا ہے کہ جب تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، آپ کی قبر کے آپ کے پاس آ کے دعائے مغفرت کرو. قبر نہیں بلکہ آپ کے پاس آ کے. اس حقیقت میں اس آیت کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، فوت ہونے کے بعد نہیں ہے، جیسے پہلے واضح کر چکا ہوں. بہرحال یہ دیہاتی کہہ رہا ہے میں نے یہ آیت سنی، میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. کیوں حاضر ہوا ہوں؟ آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ اللہ کے پاس میری سفارش کریں. وہ اتبی کہتا ہے وہ دیہاتی آدمی اتنی باتیں کہہ کے چلا گیا. وہ اتبی کہہ رہا ہے کہ وہ دیہاتی آدمی یہ باتیں کر کے اللہ کے رسول سے یہ التجا کر کے درخواست کر کے چلا گیا. اتبی کہتا ہے اتنی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں آ گئے. مجھے کہا اتبی اٹھو، جلدی کرو، اس دیہاتی کے پاس جاؤ، اس کو خوشخبری دو، اس کو بتا دو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ وہ قصے کہانیاں ہیں جن کی بنیاد پہ جب لوگ آپ کی قبر پہ آتے ہیں تو جو پاکستان میں شرک نہیں کرتے، انڈیا میں شرک نہیں کرتے، یہاں کے وہ بھی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ قصے کہانیاں اتنی سنی ہوتی ہیں. میرے بھائی یہ واقعہ جس آدمی کا ہے جو بیان کر رہا ہے وہ کب کا ہے جانتے ہیں؟ سن 228 ہجری میں فوت ہوا ہے. نہ صحابی، نہ تابی، نہ تبا تابی، پتہ نہیں کب کا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اس کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہم چھوڑیں میرے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی آپ کی قبر پہ آ کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن آپ سے کوئی دعا نہیں کرنی، نہ بارش کی دعا، نہ شفاعت کی دعا، نہ بیٹے کی دعا. اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ روز قیامت مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن کی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ سے شفاعت مانگنی ہے کیونکہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. قل للہ شفاعت جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ. میرے بھائی آپ کی قبر پہ آ کے جالی کو کتنی مرتبہ ہاتھ لگانا ہے جی؟ آپ کی قبر پہ جو جالی ہے اس کو کتنی مرتبہ ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگانا تو برکت کیسے حاصل ہوگی، برکت کیسے ملے گی؟ لینے کیا گئے آپ وہاں پہ جی؟ میرے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں جالی کو ہاتھ لگائیں گے تو برکت ملے گی، کام ہو جائے گا. ارے آپ کے مکہ کی بات ہے، بخاری شریف کا حوالہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تھے کیا کہا تھا؟ مجھے آپ کو کیا میسج دیا تھا؟ حضرت اسود کو مخاطب کر رہے تھے، پیغام مجھے اور آپ کو دے رہے تھے، آئندہ نسلوں تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ واللہ انی لأعلم انک حدر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اے حضرت اسود اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. پھر بوسہ کیوں دیتے ہو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا، اگر تجھے اللہ کے رسول نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. میرے بھائی اب بتائیں حضرت کو بوسہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ جنت سے آیا ہے یا اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں، حالانکہ وہ جنت سے آیا ہے. عمر فاروق جانتے ہیں کہ وہ جنت سے آیا ہے، لیکن کہتے ہیں بوسہ دینے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جنت سے آیا ہے، بوسہ دینے کا معیار یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے. تو رکن یمانی کو بوسہ دیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بوسہ نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی اس کو بوسہ نہیں دیں گے، بیت اللہ کے غلاف کو بوسہ دیں گے، دھاگے کھینچیں گے. یار دھاگے پاکستان والوں نے فون کیا ہے کہ دھاگا لے کر آنا، وہاں کا بچہ پیدا ہوگا جی، نہیں کھینچیں گے.
کیونکہ بوسہ دینے کا معیار، ہاتھ دینے کا معیار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو آپ نے بوسہ دیا دیں گے، جس کو آپ نے نہیں دیا ہم نہیں دیں گے۔ میرے بھائی آپ ادھر طواف کرتے رہتے ہیں، ذرا دھیان سے ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حوالہ بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا، کس کتاب کا حوالہ؟ اور ترمذی شریف کا، کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کون؟ امیر معاویہ، صحابی، چھٹے خلیفہ، اسلام میں ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے۔ ان کا یہ کام اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ کون دیکھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ امیر معاویہ نے وہی جواب دیا جو آج بھی کئی دوست دیتے ہیں، کئی بھائی دیتے ہیں، کہا لم یکن شیء من ھذا البیت مہجورا، یہ اللہ کا دین گھر ہے، اس کے ہر حصے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے، کسی بھی حصے سے اعراض نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس نے آگے سے ایک ایت پڑھی، ایت بھی نہیں پڑھی، ایت کا آدھا حصہ پڑھا، اور امیر معاویہ نے سر جھکا دیا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ آپ کے آئیڈیل ہیں، جیسے آئیڈیل نے کیا ہے ویسے کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، جو کام آپ نے کیا وہ کرو، جو عبادت آپ نے نہیں کی وہ نہ کرو۔ امیر معاویہ نے کہا لقد اصبت، عبداللہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرے بھائی اس حدیث سے کیا سمجھے ہیں؟ کیا بیت اللہ کے ہر کونے کو ہاتھ لگانا ٹھیک ہے؟ نہیں، حجر اسود کو ہاتھ بھی لگائیں گے، بوسہ بھی دیں گے، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں گے، لگ گیا ٹھیک، ورنہ نہ بوسہ دیں گے نہ اشارہ کریں گے، اور باقی کونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اور جب بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو جو پاکستان میں بہشتی دروازہ ہے اس کو کتنے بوسے دینے ہیں جی؟ لوگ تو لینے لگاتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں نہیں نہیں، جو اصلی جن کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی کہ جنت کی جگہ ہے، جنت کی چیز ہے، اس کو بھی تب بوسہ دیں گے اگر اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو جو جیلی بہشتی دروازے ہیں ان کو تو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب مسجد نبوی میں جائیں گے آپ وہاں جا کے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کریں، آپ کی قبر پہ آ کے درود و سلام پڑھیں، لیکن دروازوں کو، جالیوں کو، دیواروں کو، ستونوں کو برکت کے طور پہ ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے محبت ہے تو بھائی محبت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت جو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، لیکن محبت ویسے کرو جیسے آپ نے سکھائی ہے۔ محبت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فرماتے ہیں اللہ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے پیروکار بن جاؤ، خود اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ کی قبر پہ آ کے درود و سلام پڑھنا ہے، اور دور سے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہونا۔ اور یہ جو روایتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں کون سی؟ نمبر ایک کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ نمبر 2 جس نے میرے فوت ہونے کے بعد، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ روایت اگر بیان کریں نا تو اس میں آپ کے فوت ہونے کا بھی ذکر ہے، وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، تو اس روایت کو مان لیں تو اس میں آپ کے فوت ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو روایت کیا ہے کہ جس نے منظارنی بعد مماتی، منظارنی بعد مماتی، کہ جس نے میرے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ کتنی روایتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ جس نے ایک ہی سال میں میری زیارت کی اور میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، میں اللہ کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی۔ کتنی روایتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے بے رخی کی ہے اس نے۔ یہ چاروں روایتیں جو ہے میرے بھائی
یا بن گڑت ہیں، گھر کی بنائی ہوئی ہیں، یا اتنی ناقابل اعتماد اور ضعیف ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے، جیسا کہ وعدے کیا ہے امام دارقطنی نے، امام عقیلی نے، امام بہقی نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن حجر نے، امام ابن عبد الہادی نے، ان بڑے بڑے حدیث کے اماموں نے وعدے کر دیا ہے کہ یہ روایات موضوع ہیں، من گڑت ہیں، گھر میں بنائی گئی ہیں، ناقابل اعتماد ہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے مدینہ میں آپ جائیں، مسجد نبوی کے لیے جائیں، اور ساتھ یہ بھی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر آپ کی قبر کی بھی زیارت کروں گا، لیکن صرف آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا آپ ہی کی حدیث بتا رہی ہے کہ غلط ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حج اور عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ حج اور عمرے کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی صرف مکہ آتا ہے، یہیں سے واپس چلا جاتا ہے حج عمرہ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی مدینہ آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، مکہ نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی مکہ بھی آتا ہے، مدینہ بھی جاتا ہے، سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ مدینہ منورہ میں جائے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ مسجد نبوی میں کتنی نمازیں ضروری ہیں؟ جی 40 تھی، 40 بھائی بتا رہے ہیں 40 ضروری ہیں۔ آئیے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے۔ میرے بھائی ایک روایت آتی ہے، دھیان سے سنیں میرے بھائی، علم کی روشنی میں، علم کی روشنی میں آپ سب لوگ جو بات کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کو مسئلے کا پتا ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل تو دے بٹھائیں، لوگوں کو بیان کریں، حق وعدے کریں، اپنے پاس نہ رہنے دیں۔ اتنے آپ کے کیمپ میں لوگ رہتے ہیں، ان کو بتائیں یہ مسائل، آپ کا کام ہے بتانا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایک حدیث آتی ہے جسے روایت کیا ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسند میں۔ کون سے امام نے؟ احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب کی ایک روایت کو ضعیف قرار دینے چلا ہوں۔ آپ یہ نہ کہیں ہماری روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کس کتاب میں یہ حدیث ہے؟ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں۔ ان کی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں تقریباً 30,000 حدیثیں ہیں، اکثر صحیح ہیں، کہیں کہیں ضعیف بھی آ گئی ہیں۔ صرف بخاری مسلم وہ دو کتابیں ہیں جن میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں، باقی سب کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، کہیں کہیں ضعیف بھی آ گئی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے، اس کو روایت کے امام احمد بن حنبل میں اپنی کتاب مسند میں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اس کو 2 بشارتیں ملتی ہیں، 2 خوشخبریاں ملتی ہیں۔ نمبر 1 لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا۔ نمبر 2 کہ یہ منافق نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے نبیت بن عمر، اور یہ راوی مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کے قوائف نہیں مل سکے، اور جس حدیث کو بیان کرنے میں ایسا آدمی آ جائے جو نامعلوم ہو تو وہ روایت ضعیف ہوا کرتی ہے، اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ آئیے اس کی جگہ پہ آپ کو صحیح حدیث دیتا ہوں۔ صحیح حدیث وہ ہے جسے روایت کیا امام ترمذی نے۔ کون سے امام نے؟ امام ترمذی نے۔ وہ روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے۔ کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 200۔ جو اللہ کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کو 2 خوشخبریاں ملتی ہیں کہ وہ منافق نہیں ہے اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ لیکن کس مسجد میں؟ جی کوئی بھی مسجد ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، چاہے بنگلہ دیش کی ہو، کوئی بھی مسجد ہو، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن نمازیں کتنے دنوں کی؟ 40 دنوں کی۔ تو میرے بھائی یہ ہے صحیح مسئلہ۔ وہ 40 نمازیں ضروری کہنا یا بہتر کہنا وہ غلط ہے۔ آپ مسجد نبوی میں 40 نہیں، ہم کہتے ہیں 100 پڑھیں، 100 نہیں، ہم کہتے ہیں آپ 1000 پڑھ لیں، 1000 نہیں، 1,00,000 پڑھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ 40، یہ نہ کہیں 40 کہیں گے تو ہم حدیث مانگ لیں گے، اور حدیث آپ کو نہیں ملے گی، جو ملے گی وہ ضعیف ہوگی، اور ہم کہیں گے یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی مسجد نبوی میں آپ آئیں، ضرور آئیں،
لیکن مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آئیں، اور جب وہاں پہ پہنچ جائیں پھر مسجد قباء کی بھی زیارت کریں، بقیع قبرستان کی بھی زیارت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع نہیں، جنت البقیع نہیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بادشاہ لوگ ہیں، جس چیز کا نام تبدیل کرنا طے کر دیتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ بقیع قبرستان کہاں ہے؟ پاکستان میں، مدینہ میں، اور اس کا نام پاکستانی انڈین لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ جنت البقیع۔ عربی اس کا نام کیا لیتے ہیں؟ بقیع، مقبرۃ البقیع، بقیع قبرستان، بقیع الغرقد، بس وہ جنت نہیں کہتے، کیونکہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا۔ اور ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہم نے کہا کہ اپنے ملک میں بہشتی دروازے بنا دیے ہیں کہ تمہارے شہر میں قبرستان بہشتی نہیں بنا سکتے ہم؟ جب اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں ہم نے بہشتی دروازے بنا دیے ہیں تو مدینہ میں کسی قبرستان کو جنتی بنانا کون سا مشکل ہے ہمارے لیے؟ اور مدینہ میں ایک وادی ہے نا، وادی بیضاء، اس کا نام پاکستانی انڈین لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ وادی جن۔ مدینہ کے رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں، سوائے ٹیکسی والوں کو، وہ بھی پاکستانیوں سے سن کے ان کو پتہ چل گیا کہ وادی جن بھی ہے مدینہ میں۔ یعنی کہ کتنے شہنشاہ لوگ ہیں، بادشاہ لوگ ہیں کہ محلے سعودیہ کے، قبرستان سعودیہ کے نام جو وہاں بیٹھے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی بقیع قبرستان کی بھی آپ زیارت کریں، اس کا نام جنت میں کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی آیت میں نہیں آیا، کسی جگہ کے بارے میں یہ گارنٹی دینا کہ جنت کی ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جنت نام رکھتے ہیں، نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ادھر دفن ہو گیا جنتی ہے، حالانکہ وہاں پہ بڑے بڑے مشرک دفن ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے بھی دفن ہو جاتے ہیں، جو بھی حاجی فوت ہوتا ہے دفن ہو جاتا ہے، چاہے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، چاہے وہ قرآن پاک کا منکر ہو، چاہے وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، چاہے وہ علی مشکل کشا کے نعرے لگاتا ہو، اس کو دفن کر دیتے ہیں ادھر۔ تو میرے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے زمانے میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی ادھر ہی دفن ہوا تھا، جس کا آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں اس کے لیے دعائیں بھی کی، اپنی قمیض بطور کفن پیش کی، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، اور آسمان سے وہی نازل ہوئی، محبوب جو مرضی کر لو، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ آئندہ ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ دعا کے لیے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بقیع قبرستان کی زیارت کے اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، آپ بھی جائیں، وہاں جا کے عبرت حاصل کریں۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام فوت ہو گئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی فوت ہو گئے، میں کس بات کی مولی ہوں؟ میں نے بھی فوت ہونا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے، کیا نیک اعمال کیے ہیں؟ قبرستان میں جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، وہاں پہ جانے کا مقصد قبر والوں سے کچھ لینا نہیں، ان کو دعا کا تحفہ دینا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائی چوتھی زیارت جو مدینہ منورہ کی ہے وہ ہے شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت، اور وہاں بھی آپ دعا دیں گے، ان سے کچھ لیں گے نہیں۔ کون سی دعا کریں گے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ کون نازل کرے گا؟ اللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان کو سکھایا گیا تھا قبر میں جاؤ، قبر والوں کے لیے دعا کرو، اسے تمہاری دعا کا فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ قبر والے سے لو، اس سے مانگو، نہیں میرے بھائی وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق مدینہ منورہ مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے، اور شرک و بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا بھی اور شیخ کا بھی کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے گفتگو کی ہے اور آپ نے سنی ہے اس کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے، اور صحیح باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چند ایک سوال ہے جی۔ یہ ایک تو سوال ہے بھائی کا، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لڑکی کی بڑی بہن نے میری ماں کا دودھ پیا ہے،
مگر میں نے اس کی ماں کا دودھ نہیں پیا، بتائیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کہ کہتے ہیں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی بڑی بہن نے دودھ پیا ہے، تو اس کی بڑی بہن جو ہے میرے بھائی وہ آپ کی بہن بن گئی ہے، اس کی بڑی بہن آپ کی بہن بن گئی ہے، لیکن جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس نے چونکہ دودھ نہیں پیا، وہ آپ کے گھر کی فرد نہیں ہے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن جس لڑکی نے دودھ پیا ہے بڑی بہن نے، اس سے نہ آپ شادی کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی اور بھائی شادی کر سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کی فرد بن گئی ہے، آپ کی ماں اس کی ماں، آپ کا باپ اس کا باپ، آپ اس کے بھائی، لیکن جس نے نہیں پیا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ آگے بھائی کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور بشر کے پردے میں آئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کر دیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بار بار بیان کرتے ہیں کہ آپ بشر ہیں۔ سورہ کاف کی آپ تلاوت کرتے ہیں نا اردو میں، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، بتانے کی ڈیوٹی بھی اللہ نے آپ ہی کی لگائی، آپ بتائیں لوگوں کو، کیا بتائیں؟ کہ انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، ہاں میرے اوپر وہی آتی ہے، یعنی کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، رسول اور نبی ہونے کے لحاظ سے مجھے فضیلت ملی ہے، مقام ملا ہے، شان ملی ہے، تمام انسانوں میں سے افضل ہوں، بہتر ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے مقدس ہوں، لیکن ہوں بشر، ہوں کیا؟ بشر۔ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ آپ کے باپ کا نام؟ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو آپ تو پھر پیدا ہوئے نا، تو نور پیدا نہیں ہوا کرتا، نور کسی ماں عورت سے نہیں نکلا کرتا، نور کسی آدمی کا نطفہ نہیں ہوا کرتا، نور میرے بھائی جو ہوتا ہے اس کا خاندان نہیں ہوا کرتا۔ تو آپ بشر تھے، پیشاب کرتے تھے، پخانہ کرتے تھے، آپ کی بیویاں تھیں جن سے ہم بستری کرتے تھے، آپ کے بچے پیدا ہوئے، آپ کی اولاد ہے، آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر آپ بشر نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائی اہل مکہ یہی تو کہتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں تم بشر ہو، بشر کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ تم بشر ہو، بشر کو نبی کیسے مان لیں؟ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے